لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا، ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں ہماری ایک اسلامی بہن نے لکھی ہے کہ ہم سورہ اخلاص پڑھتے رہتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی کیا ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے پوچھی ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ آپ جواب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ پہلے تو یہ معلوم رہے کہ قرآن عظیم کی وہ آیات جو ذکر اور ثنا اور مناجات اور دعا ہوں، اگرچہ پوری آیت ہو جیسے آیت الکرسی، متعدد آیات کاملہ جیسے سورہ حشر شریف کی آخری 3 آیتیں، یہ جو ہے نا، بلکہ پوری سورت جیسے الحمد شریف، یہ بنیت ذکر کی نیت سے اور دعا کی نیت سے، تلاوت کی نیت کے بغیر پڑھنا ناپاک آدمی کے لیے بھی، حیض والی عورت کے لیے بھی، نفاس والی عورت کے لیے بھی جائز ہے۔ اس لیے کھانے یا سبق کی ابتدا میں، کھانے کی شروعات میں یا سبق پڑھنا ہے تو اس کے شروع میں حیض کی حالت میں بھی، ناپاکی کی حالت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ بسم اللہ یہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے، جی ہاں، لیکن کھانے کے وقت یا پینے کے وقت یا پڑھائی کے وقت جو بسم اللہ پڑھتے ہیں اس میں تلاوت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جو ہے وہ برکت حاصل کرنا یہ مقصود رہتا ہے۔ جی ہاں، مزید اس کی تفصیلات ہے، لیکن تمام تفصیلات کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ آیات جو آیات میں اللہ کریم کی ثنا کا بیان ہے، یہ توجہ سے سنیے گا، وہ آیات جس میں دعا ہے، جس ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، وہ آیات جس میں ذکر ہے اللہ کریم کا، وہ آیات جس میں اللہ کریم کی ثنا، اللہ کریم کی حمد کو بیان کی گئی ہے، ایسے آیات، ایسی صورتیں حالت جنابت میں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں تلاوت کی نیت نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن پاک کو پڑھنے والے کی نیت کیا ہے یہ رہتا ہے۔ جیسے آپ کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ کھانے کی شروعات کرنی ہے، بسم اللہ کا حکم ہے، آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا آتنا پڑھتے ہیں، آپ کی نیت اس وقت دعا مانگنے کی رہتی ہے، تلاوت کی تو نہیں رہتی۔ تو قرآن کی آیتیں الگ الگ وقت میں الگ الگ نیتوں کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں اس کو۔ تو اگر حیض کی حالت میں ہیں، قرآن کی وہ آیتیں جس میں حمد کا بیان ہے، ثنا کا بیان ہے، ذکر کا بیان ہے، جس میں دعا اور مناجات ہے، ان آیات کو، ان صورتوں کو اگر کوئی تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ ثنا کی نیت سے، حمد کی نیت سے، یا پھر ان کو دعا کی نیت سے اگر کوئی پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو ان کی شرعاً اجازت ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی حیض والی عورت ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا چاہے، دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک بات فقہاء کرام نے لکھا ہے، ثنا والی بات، کہ ثنا مطلب اللہ کی تعریف۔ جن صورتوں میں، جن آیات میں اللہ کی تعریف کا بیان ہے، اگر ان صورتوں کو کوئی تلاوت کی نیت سے نہیں، اللہ کی تعریف کی نیت سے اگر کوئی پڑھنا چاہے حیض کی حالت میں بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب سورہ اخلاص کو آپ دیکھیں، چونکہ سوال سورہ اخلاص کے تعلق سے ہوا تھا، سورہ اخلاص کو اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ اخلاص میں تو اللہ کریم کی ثنا، اللہ کریم کا حمد، الحمدللہ جس اعلیٰ پیمانے پہ بیان کیا گیا ہے، اس اعلیٰ پیمانے میں اللہ کی حمد الحمدللہ شاید ہی کہیں مل پائے۔ نہایت ہی بلند ترین طریقہ کار سے اللہ کریم کی ثنا اور حمد کا بیان سورہ اخلاص میں ہے۔ تو اگر آپ حیض کی حالت میں سورہ اخلاص پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرنے کی نیت سے آپ اس کو پڑھیں گے، تلاوت کی نیت نہیں رہے گی۔ آپ پڑھیے، الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یاد رکھیے کہ آپ جب حیض کی حالت میں سورہ اخلاص پڑھیں گی تو آپ اس میں قرآن کی تلاوت کی نیت نہیں کریں گی۔ جی ہاں، قرآن کی تلاوت کی تو ناپاکی کی حالت میں اجازت ہی نہیں ہے نا، وہی قرآن ہے، لیکن آپ نیت اس میں تلاوت کی نہیں کر کے اللہ کی حمد بیان کرنے کی، اللہ کی تعریف بیان کرنے کی
نیت سے آپ پڑھیں گے تو اس کی اجازت شرعن ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ اس کو کریے گا، اس کو اللہ کی حمد بیان کرنے کی نیت سے آپ اس کو پڑھیے گا، ہوگا یہ کہ آپ کی سورہ اخلاص پڑھنے کی جو عادت ہے نا، یہ عادت بنی رہے گی۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں عورتوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے وقت وضو بنا کر کے مصلی بچھائے اور بیٹھ کر کے کچھ ذکر و اذکار کرے۔ کیوں کہ اگر ناپاکی کے جو 3 سے 10 دن کے بیچ کا وقت رہتا ہے، 5 دن 7 دن 8 دن، تو ان وقتوں میں نمازی عورتیں اگر مکمل نماز چھوڑ دیں نا تو پھر یہ سستی آ جاتی ہے، الالی آ جاتی ہے۔ تو اگر یوں کریں کہ ناپاکی کے دنوں میں بھی آپ ذکر و اذکار کے لیے وقت نکال کر کے بیٹھ جائیں گی اور مصلی بچھا کر، تو آپ کا وقت، آپ کی جو عادت ہے، یہ عادت آپ کی بنی رہے گی۔ لہٰذا مسئلہ یہی نکل کے آ رہا ہے کہ آپ سورہ اخلاص آپ اللہ کی حمد بیان کرنے کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔